فرمایا سعد بن معاذ، اے میرے غلام، اے میرے پیارے صحابی، جو فیصلہ تم نے ان یہودیوں کا کیا ہے یہی فیصلہ تمہارے آنے سے پہلے ان کا خدا نے عرض پہ کر دیا تھا۔ قیامت تک جہاں سے بھی آپ جمع تفریق کر کے لے کے آئیں گے نا، سامنے رسول اللہ کی ذات کھڑی ہوگی۔ جنگی لباس اتار کے نا میرے آقا و مولا نے آدھا سر دھویا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جبریل دروازے پہ آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، حضور آپ نے سارا کچھ اتار دیا ہے، حضور جنگی لباس اتار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اب کدھر چلنے کا ارادہ ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میرے غلاموں کو کچھ مہلت تو دو، انہوں نے اتنی شدید گرمی میں جناب مٹی اٹھائی، اتنی شدید گرمی میں، اتنی سختیوں میں، اور جناب پیڑ پہ پتھر باندھے رکھے۔ اے جبریل کچھ تو میرے غلاموں کو مہلت دو، میرے صحابہ کو مہلت دو۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو لیا، حضرت بلال کو کہا، فرمایا اذان دو۔ بے وقت اذان کا مطلب یہ ہوتا تھا اس وقت کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، آؤ میدان جنگ کے لیے چلیں۔ یہاں پہ تو جناب سامنے بیٹھ کے بلایا جائے بندہ دین کی خاطر نہیں آتا، تو ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، صحابہ بغیر تحقیق کیے ہتھیار اٹھا کر میدان میں آ رہے ہیں۔ یہ پھر قرآن نے کہا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلائی کا ارادہ فرما چکا ہے، وہ صحابہ ہیں۔ پھر قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ ان سے راضی، اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے ان کی بدر کے مقام پر فرشتے بھیج کے مدد کی تھی۔ صحابہ آئے، رسول اللہ لے کر بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھیں ایک ہمیشہ بات یاد رکھنا، قیامت تک جہاں سے بھی آپ جمع تفریق کر کے لے کے آئیں گے نا، سامنے رسول اللہ کی ذات کھڑی ہوگی۔ جہاں سے بھی جمع تفریق کر کے لے کے آئیں گے، رسول اللہ لے کر بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ جا کے کئی دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا۔ کئی دن بعد یہودی نیچے اترے، انہوں نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ یہودیوں نے کہا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا، سرکار نے فرمایا تم کس کا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ کو بلاؤ، سعد بن معاذ کو بلاؤ، اس لیے کہ سعد بن معاذ کا نا زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، یہودیوں کے ساتھ آپ ان کے جناب ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا شاید ہمارا فائدہ سوچے گا وہ، انہوں نے کہا سعد بن معاذ کو بلاؤ۔ میرے آقا و مولا نے حضرت جناب زبیر بن عوام کو اور حضرت مولا علی کو بھیجا، فرمایا جاؤ سعد بن معاذ کو لے کے آؤ۔ اب سعد بن معاذ خندق کے موقع پہ آپ بڑے زخمی ہوئے تھے، آپ شدید زخمی ہوئے تھے، اور آپ کا خیمہ امام الانبیاء نے مسجد نبی شریف کے اندر لگوایا ہوا تھا۔ سرکار نے بھیجا، جا کے حضرت مولا علی اور حضرت زبیر بن عوام حضرت ساروں کو لے کے آ گئے۔ جناب حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں صحابہ حضرت سعد بن معاذ کو لے کے آ گئے۔ جب لے کے آئے نا، لے کے چلے اور لے کے رسول اللہ کی جانب آ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے سعد خیال کرنا، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا، تمہارے ساتھ ان کی سلام دعا تھی، آج خیال کرنا، آج خیال سے فیصلہ کرنا۔ لیکن اس کو کیا سمجھ آئے تو دیکھ ہی مصطفیٰ کی جانب رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا سعد بن معاذ یہودی کہتے ہیں کہ تم ان کا فیصلہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، سعد بن معاذ صحابی رسول کا بھی وہی فیصلہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ یا رسول اللہ میرا کوئی مختلف فیصلہ تو نہیں ہے، حضور میرا فیصلہ تو وہی ہے جو خدا کا فیصلہ ہے، خدا کے رسول کا فیصلہ ہے، خدا کے رسول کا فیصلہ ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا نہیں، ان کا تم فیصلہ کرو۔ سرکار نے جب فرمایا تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی اچھا یا رسول اللہ جیسے حضور آپ حکم فرمائے، لبیک یا رسول اللہ، حضور آپ جیسے حکم فرمائے۔ فرمایا ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ ان کا فیصلہ کرنے لگے۔ فرمایا ان کے جناب بچوں کو غلام بنا لو، ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، ان کی جائیدادیں قبض کر لو۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ سارا فیصلہ کر لیا نا، تو اب یہودیوں نے سوچا ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن یہودیوں کے خلاف فیصلہ کر دیا سعد بن معاذ نے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا، تو ادھر امام الانبیاء بھی دیکھ رہے ہیں، میرے آقا و مولا نے جب صحابی رسول کا فیصلہ دیکھا نا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی طرف، صحابی رسول کی طرف دیکھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ، اے میرے غلام، اے میرے پیارے صحابی، جو فیصلہ تم نے ان یہودیوں کا کیا ہے یہی فیصلہ تمہارے آنے سے پہلے ان کا خدا نے عرض پہ کر دیا تھا۔ فرمایا جو فیصلہ تم آگے کر رہے ہو نا، یہ فیصلہ ان کا خدا نے بھی کر دیا، خدا کے حبیب نے بھی کر دیا۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔